وقبری ہنا کا، اور اس کی قبر بھی وہاں پر ہے۔ آج بھی آپ جانتے ہیں قسطنطنیہ جانے والے، جو آج اس کا نام استنبول ہے، یہاں پر ابو ایوب انصاری کی قبر موجود ہے، بلکہ وہاں یہ کتبہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کو فتح کرنے والا یزید بن معاویہ، میرے پاس اس کی فوٹو کاپی موجود ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علامہ عینی ہو، علامہ قسطلانی ہو، یا علامہ ابن حجر ہو، یا مشہور و معروف بر صغیر کے سہارنپوری ہو، شاہ ولی اللہ ہو، یا مورخین کے اندر ابن کثیر مشہور و معروف مفسر ہو، یہ سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ قسطنطنیہ کی جنگ کا پہلا کمانڈر، جو سب سے پہلے جس نے حملہ کیا ہے، یہ یزید بن معاویہ۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہاج السنہ کے اندر تو بالکل واضح انداز میں کہتے ہیں کہ اس حدیث کی بنیاد پر یزید ابن معاویہ اس جنگ کے اندر شریک ہوا تھا۔ اب آپ سوچیں کہ جو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر جو فضیلتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے والا ہو، اور اس کو آج یہ امت برا بناتا ہے۔ خیر، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت چلتی رہی یہاں تک کہ سن 60 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی 22 رجب کو۔ جب یہ اطلاع مدینے پہنچی تو مدینے کے والی نے حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا امیر معاویہ کی وفات ہو گئی ہے اور یزید کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے۔ ولی عہدی کی بیعت آپ نے نہیں کی تھی اور لوگوں نے کر لی تھی، تو بے 100-125 صحابہ نے بیعت کی ہے ولی عہدی کی یزید کے، آپ بھی کر لیجئے۔ انہوں نے کہا میرا جیسا آدمی اس طرح کمروں میں بیعت نہیں کرے گا، کھل کے کرے گا۔ میں نے کہا ٹھیک۔ یہ کہہ کر حسین رضی اللہ عنہ آ گئے، ان کو مدینے کے والی نے کچھ نہیں کہا، یہ راتوں رات مکے تشریف لے آئے، مدینے میں نہیں رکے۔ مدینے سے آنے کے بعد مکے میں بھی یزید کا گورنر موجود ہے، یہ رجب کا آخر ہے، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، یہ 4 مہینے حسین رضی اللہ عنہ مکے میں رہے۔ مکہ ان کا آبائی شہر ہے، قبیلے کا شہر ہے، قبیلے قریش کا، خود بنو ہاشم یہیں آباد تھے۔ اس دوران کوفے کے شیعان علی، جو اب شیعان حسین کہلاتے تھے، انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط بھیجے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ نے حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی ہے یزید کی، ہم بھی اس بیعت کو تسلیم نہیں کرتے، آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیں گے۔ جس طرح علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے کچھ حصے کے اوپر خلیفہ تھے، امیر معاویہ کچھ حصے کے اوپر خلیفہ تھے، اس طرح آج امیر معاویہ کا بیٹا یزید کچھ حصے پر خلیفہ ہوگا اور کچھ حصے پر علی کا بیٹا حسین رضی اللہ عنہ یہ خلیفہ ہوں گے۔ حسین رضی اللہ عنہ کو روکا، منع کیا، عبداللہ بن زبیر نے روکا، حضرت عبداللہ بن عباس نے روکا، حضرت حسین کے چچا بھائی عبداللہ بن جعفر نے روکا، آپ نہیں جائیں گے، یہ اسی طرح دھوکہ کریں گے آپ کے ساتھ جس طرح آپ کے والد علی کے ساتھ کیا، آپ کے بھائی حسن کے ساتھ۔ حسین رضی اللہ عنہ نے بالآخر یہ فیصلہ کر لیا کہ میں جاؤں گا، اور وہ چلے۔ اس سے پہلے وہ مسلم بن عقیل کو بھیج چکے تھے، مسلم بن عقیل کے ہاتھ کے اوپر کم سے کم جو تعداد آتی ہے وہ تھی 18,000 آدمیوں نے بیعت کی کہ ہم حسین آئیں گے، ان کی بیعت کر لیں گے، اور آپ کی بیعت اس لیے کر رہے ہیں کہ حسین کی غیر موجودگی میں آپ ان کے نائب۔ جب مسلم عقیل نے یہ دیکھا، انہوں نے حسین کو لیٹر لکھ دیا کہ آپ آ جائیے، فصل تیار ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ مکے سے 8 ذی الحج کو چلے۔ جب سالویہ کے مقام پر پہنچے، یہ اطلاع مل گئی
کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. وہ سمجھ گئے کہ کوفیوں نے وہی کام کیا جو مشہور و معروف ہے کہ کوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کرتا ہے. انہوں نے وہی کام کیا، غداری کی. خیر، حسین رضی اللہ عنہ نے واپس جانے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا بھائی شہید ہو گیا، وہاں چلو. خود جو کوفی ساتھ تھے انہوں نے کہا مسلم بن عقیل کا معاملہ چھوڑیے، جب آپ جائیں گے تو آپ کی شخصیت اتنی بڑی ہے کہ کوفے کے لوگ آپ کی بیعت کر لیں گے. یہاں تک کہ جب آپ کوفہ کے قریب پہنچے تو معلوم ہو گیا کہ کوفیوں نے جو کام مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا تھا وہی میرے ساتھ کیا، وفاداری نہیں کی. وہاں حسین رضی اللہ عنہ نے 3 شرائط پیش کی ہیں. کہتے ہیں اختار و منی شیعہ اسکول آف تھاٹ کی کتاب الشفا، لکھنے والا بھی سید خاندان کا ہے. حسین کا اپنا 7ویں آدمی کچھ میں بیٹا ہے شریف رضا المرتضیٰ، جو مشہور ہے شریف المرتضیٰ. کہتے ہیں اختار و منی، میرے سے 3 باتیں اختیار کرو. اما رجوع، یا تو مجھے واپس جانے دو، الی المکان الذی، اس مکان کی طرف اقبلت ہوں جہاں سے میں آیا ہوں، واپس مکے جانے دو. یہ نہیں مانتے. او ان اضع یدی علی ید یزید فهو ابن عمی، میں رکھوں گا اپنے ہاتھ کو یزید کے ہاتھ پر، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے. حسین تیار ہو گئے یزید کی بیعت کے. بلکہ یزید کا جو کمانڈر تھا عمر بن سعد، لوگ جانتے ہی نہیں یہ کمانڈر کون ہے. یہ ہے سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں، ان کا بیٹا ہے عمر بن سعد بن وقاص. اس سے کہنے لگے حسین رضی اللہ عنہ کہ 3 میری باتیں ہیں، یہ تسلیم کر لو. ان نے ایک بات کی کہ کہنے لگے اب مجھ کو لے جاؤ الی یزید، یزید کی طرف. فاضع یدی، میں رکھوں گا اپنے ہاتھ کو فی یدہ، فی یدہ، اس کے ہاتھ کے اندر رکھ دوں گا. فیحکم بما یرید، جو فیصلہ وہ کرے گا میں اس کو رکھوں گا. یہ الامامہ و سیاسیہ، یہ امامت و سیاست پر ان کی کتاب ہے شیعہ اسکول آف تھاٹ. اسی طرح جب یزید کی بیعت واقع کربلا کے بعد لوگوں نے توڑنے کی کوشش کی تو محمد بن حنفیہ جو حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ محمد بن حنفیہ یہ حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، علی کے بیٹے ہیں. ان کے سامنے جب لوگوں نے کہا کہ یزید تو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، شرابی پیتا ہے، یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے، جیسے آج الزام لگاتے ہیں ذاکر اور وائس، تو یہ گھر کی گواہی سنو. وہ شاہدہ شاہد من آلیا، گھر کی گواہی سنو اہل بیت کے. وہ کہتے کیا ہے؟ وقت حضرت ہوں، اور تحقیق میں حاضر ہوا تھا اس کے پاس، یزید کے پاس. واقمت، اور میں نے قیام کیا تھا عنده، اس یزید کے پاس. فرأیتہ، تو میں نے اس کو دیکھا تھا مواظبا، پابندی کرنے والا، علی الصلاۃ، نماز کے اوپر، متحیرا، اور خوب کوشش کرنے والا، للخیر، نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں. یسألو، سوال کرتا تھا، گفتگو کرتا تھا، عن الفقہ، فقہ کے معاملات کے متعلق، فقہی مسائل کے اوپر. ملازمن، اور یہ استقامت اختیار کی تھی اس نے، للسنہ، سنت کے اوپر. یہ البدایہ و نہایہ مشہور و معروف تاریخ کی کتاب ہے ابن کثیر. اسی طرح امام زین العابدین حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، یہ ان کے 4تھے امام ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. نام ان کا علی بن حسین بن علی بن ابی طالب. یہ کہتے ہیں 4تھے امام، کہتے ہیں قد اقررت، یزید میں نے اقرار کر لیا ہے، لتا، تیرا، بما سألتا، جو تو نے مجھ سے سوال کیا تھا، یعنی بیعت کا. اور کیسے کیا ہے؟ انا عبد، میں غلام ہوں، مکرہ، مجبور غلام ہوں تیرا.
غلام مجبور ہوتا ہے نا. کیسا مجبور ہوں؟ فَإِنْ شِئْتَ أَمْسِكْ، اگر چاہے اپنی خدمت میں رکھ، وَإِنْ شِئْتَ بِعْ، اگر چاہے تو بیچ دے. ایسا غلام. یزید کہنے لگا فقال له یزید ان سے کہنے لگا اولا لکا، تیرے لیے خوشخبری ہو، تیری خوش قسمتی ہو، فقدت دمک، اپنے خون کو تو نے محفوظ کر لیا، ولم ینقص، اور کمی نہیں آئی تیرے لیے کس چیز میں، ذالکا، اس بیعت سے، من شرط کا، تیری عزت میں اور شرط. مقصد کیا تھا کہ علی بن حسین نے بیعت کر لی. یزید کہنے لگا کہ تو نے بیعت کر لی ہے، اس سے فائدہ یہ ہوا کہ تیرا خون محفوظ ہو گیا. یہ شیعہ پھر تیرے کو اٹھاتے اور لے آتے اور پھر غائب ہو جاتے تیرے کو شہید کر کے، اور تو شہید ہو جاتا جس طرح تیرا باپ حسین شہید ہوا ہے. اور بیعت کرنے سے تیری عزت میں کوئی فرق تو نہیں آیا. فرق آتا بھی کیسے؟ حسن حسین نے امیر معاویہ کی جو بیعت کی تھی کوئی فرق آیا تھا؟ اب یزید کی بیعت اگر حسین کے بیٹے نے کر لی تو کیا فرق آئے گا؟ یہ ہے فروع کافی، کتاب الروضہ، جلد 3 ہے اور اس کا صفحہ 110 ہے. اس طرح زین العابدین کی بیعت کرنا، ان کی مشہور معروف کتاب جلاء العیون، جلاء العیون یعنی آنکھوں کی روشنی، اس میں کتاب کا نام ہے آنکھوں کی روشنی. دل اگر کالا ہونا تو یہ آنکھوں کی روشنی کیا فائدہ دے گی؟ کپڑے تو کالے، دل بھی کالا. وہ کہتے ہیں امام زین العابدین نے فرمایا جو کچھ تو نے کہا میں نے اقرار کیا. یزید نے کہا تو نے اپنی جان کی حفاظت کی اور تمہارے شرف اور بزرگی میں کوئی کمی واقع نہیں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد یزید کی بیعت حسین کا بیٹا کر لے. تو پھر یہ قصہ کیا ہے؟ یہ قاتل ہیں کون؟ قاتل وہی ہیں جنہوں نے بلایا تھا. اور یہ میں نہیں کہتا، شیعہ اور سنی دونوں اس پر اتفاق کرتے ہیں. سنی اس کو لفظ کی مشہور و معروف کتاب صحیح بخاری، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا مچھر اگر مر جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ احرام کی حالت میں مچھر مر جائے تو کیا کروں؟ انہوں نے کہا تم ہو کہاں کے رہنے والے؟ رہنے والے کہاں کے؟ عبداللہ بن عمر ہے نا. کہنے لگے کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگا من اہل العراق، میں عراقی ہوں. قال، انہیں فرمایا انظروا الی ھذا، اس کی طرف دیکھو تو ذرا. یسألنی، یہ مجھ سے پوچھتا ہے، من دم، خون کے بارے میں. کس کے؟ البعوض، مچھر کے خون کے بارے میں پوچھ رہا ہے. وقت قتلوا، اور تحقیق انہوں نے قتل کیا تھا ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ کو. وسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ یہ دونوں حسن حسین میری دنیا کے پھول ہیں، میری خوشبو ہے. تو ابن عمر نے الزام کس پہ لگایا؟ یہ اہل عراق، اہل کوفہ پہ لگایا. اگر یزید پہ لگانا ہوتا تو آل العراق نہیں کہتے آل الشام، شامیوں نے قتل کیا، کیونکہ یزید تو دمشق کا، شام کا ہے. اور خود زینب رضی اللہ عنہ جو حسین کی بیٹی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے، وہ خطبہ دے رہی ہے بازار میں جاتے وقت، اونٹوں کے اوپر بٹھایا ہوا ہے. اور یہ جو 10 محرم کو ایم اے جناح روڈ پر ہوتے ہیں نا کہ جاؤ سے ہم نہیں تھے، تم تو نہیں تھے، تمہارے باپ دادا تھے نا، یہ وہاں پر موجود تھے، رو رہے تھے اس وقت بھی یہی کام کر رہے تھے. وہ کیا کہتی ہیں خطبہ دیتے وقت؟
کہتی ہیں یا اہل کوفہ، یا اہل کوفہ، اے کوفہ کے رہنے والوں، اہل کوفہ، یا اہل القتل، اے مکارو، والغدر، اے غدارو، اتبکون، کیا تم روتے ہو؟ تم روتے ہو؟ کن کو کہہ رہی ہے؟ اہل کوفہ سے کہہ رہی ہے، غدارو، مکارو، دھوکے بازو، کیا تم روتے ہو؟ اگر تم رو رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہارا یہ رونا کبھی ختم نہ کرے۔ آج تک رو رہے ہیں نا، کہتے ہیں یہ رونا تمہارا ختم نہ کرے، یہ آنسو کبھی تمہارے رکے نہیں، اور تمہاری یہ جو ذلت اور رسوائی ہے یہ کبھی کم نہ ہو، اس کا سلسلہ قطع نہ ہو۔ یہ مشہور معروف زینب رضی اللہ عنہ کا خطبہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خود قتل کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ وہ خطوط تھے جو حسین کے پاس تھے۔ یہ جانتے تھے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت ہم تو نہیں کر رہے۔ اب حسین نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنا رخ زبان سے نہیں کہا ہے کہ میں یزید کے پاس جا رہا ہوں، انہدو یدی علی ید یزید وہو ابن امی، یہ زبان سے نہیں کہا، انہوں نے وہ راستہ اختیار کر لیا ہے جو جا رہا ہے دمشق کی طرف، یزید کی طرف۔ یہ یزید تک پہنچ گئے، بیعت کر لی، تو یزید پوچھے گا حضرت آپ آئے کہاں سے تھے، کیوں آئے تھے؟ آپ کہیں گے مکے سے آیا تھا، کوفہ آیا تھا، بیعت کے لیے بلایا تھا، انہوں نے انکار کر دیا بیعت سے، تمہارے پاس آیا ہوں، تمہاری بیعت کر رہا ہوں۔ تو یزید کو